بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں فلسطین کے لیے اتنا کیوں بول رہی ہوں، میرے بولنے سے کیا فرق پڑے گا، چیزوں کو بوائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، ہمارے اپنے ملک کے حالات جس طرح کے ہیں، کتنا بھی بول لیں، کتنا بھی سڑکوں پر آ جائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کیا کروں۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں نماز پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، کیونکہ میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں، مگر مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ بولنا ضروری ہے، کیونکہ میں نہیں سو سکتی، میں نہیں بھول سکتی وہ لاشیں، وہ بچوں کی قطار سے رکھی ہوئی لاشیں، وہ جلی ہوئی لاشیں۔ میں کیسے بھول جاؤں اس مسجد کے امام کی آواز جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا؟ میں کیسے بھول جاؤں اس بچے کو جو چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا کہ عرب کہاں ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ میں کیسے بھول جاؤں اس معصوم سی بچی کو جو بالکل تنہا رہ گئی تھی اور اس کو یہ پتا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میں کیسے بھول جاؤں اس ماں کو، اس کے صبر کو، جس نے اپنے بیٹے کو بیکری بھیجا تھا روٹی لانے کے لیے، اور پھر بھاگتے بھاگتے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ یہ ایک پوری نسل کو ختم کرنے کی بہت بڑی گیم ہے۔ ہم کسی بھی مذہب کو، عقیدے کو فالو کرتے ہوں، جو بھی ہم سوچتے ہوں، مگر ہم انسان تو ہیں۔ کیا انسانیت کے ناطے ہم بھول سکتے ہیں؟ میں کیسے بھول جاؤں وہ 14 ملک جنہوں نے سیز فائر کے خلاف ووٹ دیا؟ میں کیسے بھول جاؤں وہ 45 ملک جنہوں نے ووٹ دیا ہی نہیں؟ میں کیسے بھول جاؤں کہ ایک اسلامک ملٹری آرمی ہے جو 45 ملکوں پر مشتمل ہے، جسے شاید فلسطین کا راستہ یاد نہیں، جسے شاید یہ یاد نہیں کہ ہم ایک نبی کی امت ہیں۔ کیسے بھول جاؤں؟ میں کیسے سو جاؤں؟ مجھے نیند نہیں آتی، میں نہیں بھول سکتی۔ وہ بچی جو اینستھیزیا کی وجہ سے، اس کے نہ ملنے کی وجہ سے آپریشن نہیں کروا پا رہی تھی، مگر اسے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کر دیں میرا آپریشن، میں قرآن شریف پڑھتی رہوں گی۔ میں کیسے بھول جاؤں وہ بچہ جو اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ میں کیسے بھول جاؤں اس شخص کو جس کے ایک بازو میں اس کے بچے کی مردہ لاش تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی بیوی کے کفن پر اپنی محبت کا پیغام لکھ رہا تھا۔ میں کیسے بھول جاؤں اس بچے کو جو ایک کونے میں کھڑا لرز رہا تھا، کپ کپا رہا تھا، بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں کیسے بھول جاؤں وہ بچی جو گھر کے ملبے میں دھسی ہوئی تھی اور اس انتظار میں کہ کوئی آ کر نکالے گا وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔ اسرائیل نے اب فلسطینیوں پر نیوکلیئر حملے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ یہ وقت ہے سمجھنے کا، سوچنے کا کہ یہ صرف فلسطینیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کی جنگ ہے، یہ مسلمانوں کی بقا کی جنگ ہے، یہ ایک اکنامک پاور اور اکنامک کوریڈور بنانے کی جنگ ہے، جہاں پر اسرائیل اب ہر طرح سے فلسطینیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور آج جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں۔ پاکستان اس ممالک میں سے ہے جو ایک پیئر پریشر کریٹ کر سکتے ہیں، دوسرے ممالک کو اکٹھا جوڑ کر ایک متحد آواز کی طرح جنگ بندی کے لیے پریشر ڈال سکتے ہیں۔
صرف زبانی کلامی مذمت کر دینا یہ کافی نہیں ہے. UN میں بات کرنا بہت اہم اور بہت ضروری تھا، لیکن اب اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے. ملیشیا نے بڑا سخت سٹانس لیا ہے، پاکستان اس سٹانس کو لے سکتا ہے. آئرلینڈ نے بہت سخت سٹانس لیا ہے. ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس لیے ہم ان کے ایمبیسڈر کو واپس نہیں بھیج سکتے، ہم اس طرح سے ٹائز کٹ آف نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں انہیں قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت اپنے ڈر اور اپنے خوف کو پیچھے رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ بچانے والی ذات بہت بڑی ہے، اور اسی بچانے والی ذات کو ہم نے جواب دینا ہے. ہم نے متحد ہونا ہے، فلسطین کے لیے، انسانیت کے لیے.